بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوسرے پارٹ سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں، یعنی بہت جلد اللہ تمہیں اس سرزمین میں حاکم بنائے گا۔ اب بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا اور مصریوں پر ہلاکت شروع ہو گئی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریا نیل خشک ہو گیا، ان کی بھوک شدید ہو گئی، اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، اور دریا نیل جاری ہو گیا، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی۔ اور فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کر وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے، تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور پھر پھل لگنا شروع ہو گئے، لیکن فرعون پھر بھی باز نہ آیا۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے، یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور اگر انہیں بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، اور یہ کل 9 معجزے تھے۔ طوفان ایسے آیا کہ دریا نیل میں طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکت دیکھ رہے تھے، اور آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، کہنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ختم ہو گیا۔ مصری اور فرعون بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیت میں ٹڈیوں کی فوج آ جاتی اور ان کو چٹ کر جاتی، لیکن اسرائیلیوں کے کھیت میں نہ آتی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ پھر گن کا کیڑا شروع ہوا۔ گن کا کیڑا مطلب سر کے بال کے جوئیں، ان کے جسموں میں جوہوں کی بھرمار ہونے لگی، اور بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو ہر طرف مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیلی کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ اور خون کا معجزہ، ان کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ کوئی مصری دریا نیل سے پانی لیتا تو وہ خون بن جاتا، اور اگر اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی روک لیا۔ پھر وہ لوگ بنی اسرائیل کے پاس پانی لینے آئے۔ جب بنی اسرائیل انہیں پانی دیتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ وہ تمام لوگ یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔
اور جٹلاتے رہے۔ اور لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ اور تمام بنی اسرائیل رات کی تاریک میں نکلے اور ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے، اور یہ لوگ فلسطین کی طرف چلے۔ فرعون کو صبح پتہ چلا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ فرعون صبح سویرے اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو۔ بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، یعنی کہ سمندر سے خشک راہ بن گئی، اور یہ سب کے سب ان راستوں کے پار چلے گئے۔ جیسے ہی فرعون وہاں پہنچا، پہلے تو ڈرا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد فرعون نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی داخل ہو گئے، اور ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے کے ساتھ چلا، یہاں تک جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا، سو آج تیری لاش کو ہم نجات دلائیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت بن جائے جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، اور بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے اور ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو اپنے بتوں کو پوجا کر رہے تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار لیا۔ بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہے۔
اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام بے بنیاد ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تلاش کرو حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہوئے کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر تشریف لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے، اور آپ اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر آ پہنچے تاکہ تورات حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جان نشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ مت چلنا۔ اور 40 رات موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ اور فرمایا لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں میں امتیاز بخشا ہے، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے چند تختیوں پر چند نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اس کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، اور عنقریب میں تم کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا اس کی قوم انتظار کر رہی تھی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ لوگ ایک شخص کی پیروی میں گمراہ ہو گئے اور وہ شخص سامری تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام تورات کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ قوم پر 30 دن گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں اکٹھا کیا اور فرمایا اے بنی اسرائیل جب تم مصر سے چلے تھے وہاں سے جو بھی زیورات ساتھ لائے ہو ایک گڑھا کھودو اور اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ اور اسی طرح کیا گیا، اور اسی دوران سامری نام کا شخص تھا اور یہ گایوں کا پجاری تھا۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس نے اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اکٹھا کر لی تھی۔ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا یہ تو وہ چیز ہے
جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے۔ میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہیں تھی۔ لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا عذاب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف 10 دن کی تاخیر سے پہنچے، اور ان دنوں میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہ بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے وہ خود بھی اس کی عبادت کریں گے۔ اور ان میں سے اکثر لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر جو قوم کے زیورات لا دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے بچڑا تیار کیا، مطلب بچڑے کا بت تیار کیا۔ اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے؟ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہارون علیہ السلام انہیں روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ بچڑے ہی کی پوجا کرتے رہے۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی کو پکڑا اور کہا، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیوں نہیں نبھایا؟ ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ۔ مجھے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماجائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کرو۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچڑے سے آواز نکالی؟ سامری نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے پر نظر رکھی۔ جہاں اس کا قدم رکھا تھا وہاں سے میں مٹی بھر لی۔ جب میں نے اس کو بچھڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز آنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، دنیاوی زندگی میں تیری یہ سزا ہے
کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے نہ ٹلے، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لے جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا۔ ہم کیسے اسے جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر لیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے بت کو جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور ان پر بہت جلد ان کے رب کا عذاب نازل ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم اسے لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو۔ اللہ کے نزدیک اسی میں تمہارے نزدیک بہتری ہے، چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس گناہ سے پکڑے نہ جاؤ، مطلب شرک کرنے والوں کو قتل کرو تو انہوں نے گائے کے پجاری کو قتل کر دیا۔ روایت کے مطابق پجاری کی تعداد 70 بتائی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارے رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں تختیاں دکھائی اور فرمایا، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے، لہٰذا سنو اور اطاعت کرو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے۔ اور انہوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی تم نے بچھڑے ہی کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر توڑ پھاڑ کھڑا کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا۔ طور پہاڑ زمین میں ہلنے لگا اور سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور تیرنے لگا، پھر ان کے سر پر آ پہنچا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے، سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا اس سے پہلے انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعی تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے،
اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، لہٰذا ہم بھی اللہ کو سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اور اس گستاخ کی سزا میں دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل سے چنی ہوئی صاحب فضیلت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ناممکن ہے، میرا حال دیکھ لو، میں نے خواہش ظاہر کی، اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بجلی کو حکم دیا اور وہ ان لوگوں پر گری اور سب لقمہ اجل بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نظارہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور سوچا کہ اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ 70 آدمی کہاں ہیں، تو میں کیا بتاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا نہ لوٹا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اور موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ساتھ لوٹے اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے، اور آج کے زمانے میں القدس کہا جاتا ہے، یہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا، اور یہاں کے لوگ طاقتور تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کے باہر قیام کیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یک ہو جاؤ کہ ایک ہی بار حملہ کرو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے اور بہانے بنانے لگے اور کہنے لگے، ہماری تیاری ممکن نہیں، ہمارے جانوروں کا خیال کون رکھے گا؟ اور بعض نے کہا کہ ہم نے عرصہ دراز تک لڑائی نہیں کی، ان سے کیسے لڑیں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے میری اطاعت کی تو بہت جلد فتح پا لوگے، اور ساری مقدس زمین پر تمہارا ہی قبضہ ہوگا، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کی روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، وہ لوگ جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے داخل ہو جائیں گے،
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم یہی بیٹے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ فرمایا، موسیٰ کہنے لگے، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی۔ یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگردہ پھریں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کریں۔ اور وہ چل پڑے اور وہ بستی نہ آئی، اور سفر کرتے رہے، پھر بھی خود کو وہیں پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اور آخر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ اور ان 40 سالوں میں کافی واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا قتل ہو گیا ہے۔ قاتل کو کھوج نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اور فرمایا، وہ گائے زرد رنگ کی ہو۔ انہوں نے کہا، ایک اور سوال، اور تفصیل میں بیان کرو کہ گائے کیسی ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کام کرنے والی، ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم کو قبول کرنے کے قریب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ میرا قتل فلاں شخص نے کیا ہے۔
یہ بتاتے ہی وہ مر گیا۔ اس معجزے کو بھی دیکھ کر ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ بہرحال اسی میدان میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات کے 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ یہ تھا قصہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔